شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ کو اس وقت مدین بھیجا جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام میکائیل کے بیٹے اور میکائیل یشجر کے اور یشجر مدین کے اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال تھا، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا۔ ابن عساکر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ آپ کی قوم کافر بھی تھی اور ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ سوائے شعیب علیہ السلام کے کوئی اور نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی اپنا قبیلہ جس کا نام مدین ہے، اور شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلہ میں ہی سے تھے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اسی قبیلہ کا بھائی فرمایا ہے۔ اور دوسری امت بن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کنویں والے لوگوں کو بھی جن کو سورہ فرقان اور سورہ کاف میں اصحاب الرس فرمایا ہے ان کی ہی امت میں شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام 3 امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا اصحاب الایکہ اور ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی پوجا کرتے تھے، اس واسطے ان کو اصحاب الایکہ یعنی پیڑوں والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے تو ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ 2 بہنیں جن کا قصہ سورہ قصص میں ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعراء میں قدر تفصیل سے کیا گیا ہے، اور ہجر اور عنکبوت میں مختصراً ہے۔ ان صورتوں میں ہجر کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 جگہ مذکور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کا بعد یہ قوم شعیب کہلائی۔ یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا، اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ تھی جس کا عرض بلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض بلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ زیریں پر آباد تھا۔ قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو 2 باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ گرمی اور سردی دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی، جس کا سلسلہ بری مسافت کے ساتھ بحری ڈانڈے بھی ملاتا تھا۔
دوسرے یہ کہ وہ صحابہ ایکا یعنی جھنڈ والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کی جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور صحابہ ایکا ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور صحابہ ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اس کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا۔ اور آیت انہما لبی امام مبین میں ہما ضمیر تثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں، نہ کہ مدین اور قوم لوط۔ اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر متعارف کرایا ہے۔ ان مفسرین میں سے حافظ ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت کا تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہذا اس کی نسبت سے مدین کو صحابہ ایکا کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اخوہم یعنی ان کا بھائی یا اسی قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا گیا ہے، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ بہرحال راجح یہی ہے کہ مدین اور صحابہ ایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت سے اصحابہ ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے، یعنی 700 برس بعد 8ویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہے یا نہیں، یہ بات البتہ اختلافی ہے۔ اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، صالح اور لوط اور شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور اسی طرح سورۃ یونس، حج، ہود اور عنکبوت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اونڈے جھلسے ہوئے پڑے۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلب کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔